حضرت ہمارے ہاں معاشرے میں خواتین کے حجاب کو لے کر ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ گھر کے سربراہان جب انہیں اس حوالے سے منع کرتے ہیں کہ آپ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلنا بھی ہو تو اپنے آپ کو حجاب سے اچھی طرح سے کور کر کے نکلا جائے، لیکن اس حوالے سے ایک شدید قسم کی مخالفت اور ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ خواتین کی اس اہم موضوع کے حوالے سے کس طرح سے تربیت کی جائے؟ حجاب کے حوالے سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح حکم ارشاد فرمایا اس حوالے سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسا کہ اگلی جاہلیت کی عورتوں کی بے پردگی۔ اسلام نے جو حکم دیا وہ عورتوں کے تحفظ کا حکم دیا، ان کی عفت کی پاسداری کا حکم دیا، اور یقیناً وہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ سابقہ دور کے اندر یہ رواج تھا کہ عورتیں جو ہیں چست لباس پہن کر، چھوٹے لباس پہن کر اور بن ٹھن کر وہ باہر نکلا کرتی تھیں۔ مرد ان کو دیکھتے تھے، جاہلیت تھی، انہیں یہ شعور ہی نہیں تھا کہ یہ جو للچائی ہوئی نگاہوں کے تیر ہیں یہ ہمارے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں، اور یہ اخلاقیات کے منافی ہے۔ آج جو لوگ کسی بھی ریزن پر یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ تو آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہم ترقی کیسے کریں گے؟ آخر کچھ ہمارے بھی شوق ہے نہیں ہے؟ آپ لوگ بڑے آزاد گھومتے ہیں، مردوں کو بنیاد بنا کر یہ بات کی جاتی ہے، کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ ہم انسان نہیں ہیں؟ ان تمام تر باتوں کو پیش نظر رکھا جائے اور صرف ایک سوال کیا جائے، اگر کوئی خاتون بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو جو نگاہیں جنہیں بڑی کمتر نگاہیں متصور کیا جاتا ہے جب وہ اس طرف متوجہ ہوتی ہیں، بتائیے کہ کیا یہ روش اچھی ہے؟ ایک بڑی خوبصورت مثال کسی نے دی کہ ایک سونار نے اپنا سونا کھلے بازار میں رکھ دیا اور چور آ کر کے اسے اچک کر لے گئے۔ اب وہ سونار کہنے لگا کہ دیکھو یار یہ چور کیسے ہیں، میرا سونا لے گئے، لیکن سب سے بڑی غلطی تو اس کی تھی، سبب تو اس نے اختیار کیا اس حوالے سے کہ اس کے ساتھ اس طرح کی کارروائی ہو۔ تو ہم بھی اگر دیکھیں اپنے گھروں کے اندر جو خواتین ہیں انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر آج ہم کوتاہی کریں، اوور کانفیڈنس ہو جائیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر اتر آئیں، تو پھر بعض اوقات انجام ایسے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے میڈیا پر دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی رپورٹیں آتی ہیں کہ جناب فلاں جگہ جو ہے اس طرح کی زیادتی ہو گئی، فلاں جگہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ سونا جو ہے کھلا چھوڑیں گے تو چور تو وہاں متوجہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ حفاظت تو اس سونار کو کرنی ہے کہ جس کے پاس یہ گولڈن پیس موجود ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو بھی یہ درس دیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اس بات کو بنیاد بنائیں کہ ہمارے رب عز و جل کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اپنے شوق، اپنی فکر، اپنے خیالات کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر فوقیت دے دیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ وہی ہوگا جو آج ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اس حجاب کو اپنے اوپر بوجھ متصور کرتے تھے، یا اس کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے ترجیح نہ دی، اپنے شوق کو فوقیت دی، تو پھر انجام بہتر نہیں ہوا کرتا۔ حضرت یہ بتائیں، جو خواتین پردے کا مکمل اہتمام کرتی ہے باوجود اس کے کہ انہیں دیگر چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن و سنت میں ان کے لیے کوئی خاص پہلو ہے فضیلت کا؟ جی ہاں، بالکل فضیلت کا پہلو تو ہے، اور بڑی عمدہ فضیلتیں قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحابیات تشریف لائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مرد جہاد کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم گھروں میں ٹھہری رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان مجاہدین کے جہاد کرنے کا اجر تمہیں گھروں میں عطا فرمائے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے! یعنی بات یہ ہے کہ اگر ایک خاتون اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیش نظر اپنے شوق کی قربانی دے دیں، اپنے آپ کو بلا ضرورت باہر جانے سے وہ روک لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ مجاہدین کا مقام کوئی کم ہوا کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے احکامات شرعیہ کو فوقیت دی۔ اس لیے
یہ جو معاشرے کے اندر جتنی بھی اس قسم کی باتیں ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے. وجہ یہ کہ کل بروز قیامت یہ معاشرے کے لوگ ہمیں کام نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیں اپنے عمل کا خود جواب دینا ہوگا. اگر کوئی شخص بے پردگی کو اختیار کرتا ہے، کوئی خاتون اس کو اپنا لیتی ہیں کہ جناب لوگ کیا بولیں گے، میں کیسے مطلب پردہ کروں، میں نقاب کروں، میں تو پہلے نقاب ہی نہیں کرتی تھی، لوگ بولیں گے کہ یہ کیسی ہو گئی ہیں، فلاں فلاں، اس طرح کی جو باتیں ہیں. ان تمام کے لیے ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ میدان احتساب کے اندر جس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا احتساب لے گا، اس وقت ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ میرے احکامات کو کس قدر فالو کیا گیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے جو بولا اس کو کیا اپنایا اور کیا نہیں اپنایا، بلکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں ان خیالات کی بنیاد پر، تو وہ کل بروز قیامت کیا جواب دیں گے. ابھی سے اس کے لیے اگر تیار ہیں تو دیکھ لیں، ورنہ عافیت اسی میں ہے کہ حجاب کو فوقیت دینی چاہیے. القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.